السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شب قدر یا لیلۃ القدر 27ویں رمضان المبارک ہی کی شب ہے یا کوئی اور شب بھی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر 27 پر اتنا زیادہ زور یا ایمفیسس کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا دلائل موجود ہیں؟ اس سے ملتا جلتا ایک درس ہم نے آج انگریزی زبان میں اپنے انگلش لینگویج چینل ڈیپ دین پر جو ہے وہ اس کو جاری کیا تھا۔ تو اس ضمن میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر یہ درس آپ اردو میں بھی دیں تاکہ جو لوگ اردو زبان جانتے ہیں اور انگریزی زبان سے واقف نہیں ہیں انہیں بھی اس کا علم ہو جائے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر یا شب قدر کا علم عطا فرمایا، اور یہ علم آپ امت کو بتانا چاہتے، اس لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں دو لوگوں کو آپ نے اس کیفیت میں پایا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کا جھگڑا ختم کیا اور صحابہ کے پاس آئے، اور آپ نے صحابہ سے اس بات کو عرض کیا کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب الصیام میں حدیث 1919۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں اور آپس کی جو ناچاقیاں ہیں، اس سے کیسی کیسی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اور خاص کر کے اگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایسا کام کیا جائے تو سوچے اس سے کتنی نعمتیں اٹھیں گی، رحمتیں اٹھیں گی۔ اچھا، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح البخاری ہے، یعنی صحیح البخاری کی آپ نے شرح لکھی ہے، تفصیل لکھی ہے حدیث کی، آپ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین کا علم رہا یا نہیں رہا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس ضمن میں آپ کے سامنے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول رکھتا ہوں کہ آپ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے تعین کا علم دیا تھا۔ تو عمدۃ القاری میں جلد نمبر 11 صفحہ 138 پر آپ نے فرمایا، اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ نے اس علم کو صحابہ کرام کو بھی بتایا۔ اس لیے کچھ ایسی باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیوں صحابہ کرام کا ایمفیسس 27ویں کی شب پر اور پھر جمہور علماء کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ اس ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرطبی میں فرماتے ہیں قد اختلف العلماء في ذلك والذي عليه المعظم انها ليلة 27۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں کہ کس دن ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 20 صفحہ 134۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کی جلد 30 صفحہ 220 پہ لکھتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ مِن تِلْكَ الْأَوْتَارِ۔ وہ کہتے ہیں کہ طاق راتوں میں جو 7ویں شب ہے وہی اکثر علماء کے نزدیک، یعنی 27ویں شب ہوئی نا، طاق راتوں کی 7ویں شب، وہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت زو بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال اللہ کی عبادت کرے، ہر رات کو اللہ کی عبادت کرے، تو وہ شخص کبھی بھی لیلۃ القدر کو مس نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا تاکہ لوگ صرف 27ویں کے دن ہی محنت کو اپنے آپ کو وہاں موقوف نہ کریں، بلکہ ہر رات محنت کریں تاکہ عبادت کی کثرت ہو۔ اس لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے انہوں نے کہا کہ پورا سال عبادت کرو، اور اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حلف اٹھا کر کہا وہ رات 27ویں ہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ ایسے حلف اٹھا کے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس رات کی علامات بیان فرمائی ہیں وہ 27ویں رات ہی میں پائی جاتی ہیں۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلوں کو بیان کرتے ہیں، جنہیں پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے۔ پہلی دلیل وہ یہ کہتے ہیں تفسیر کبیر میں جو آتی ہے جلد نمبر 23 صفحہ 30 پر کہ انه قال ليلة القدر 9 حروف وهو مذکور 3 مرات فتكون 27 وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، 9 لیٹرز کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ تو آپ 9 کو اگر آپ 3 سے ضرب دیں، when you multiply 9 by 3 you get 27، so 27 جواب آتا ہے۔ اسی طرح سورہ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے اندر جو 27ویں پوزیشن کے اوپر ورڈ آتا ہے وہ ضمیر ہے۔ اب آپ پڑھنا شروع کریں تو آخری میں جب آپ پہنچیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سے جو ہیا ہے یہ ضمیر ہے کس کی طرف؟ لیلۃ القدر کی طرف اس کی ضمیر راجع ہے، یعنی یہ نشاندہی لیلۃ القدر کی طرف کر رہی ہے، اور چونکہ یہ 27واں ورڈ ہے ان 30 ورڈز میں سے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ جو ہے 27ویں شب ہے۔ اسی کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان سورۃ 30 کلمۃ وقولہ ہی 27 فہا۔ تو یہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 30 پر، اور اسی طرح اسے علامہ قرطبی نے بھی اسے تفسیر قرطبی کی جلد 10 صفحہ 136 پہ 136 پر بیان کیا ہے۔ اچھا، تیسرا ریزن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے ضمن میں سوال کرنا کہ شب قدر کی تعین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 7 کے عدد سے خاص محبت ہے کہ دیکھیں نا فذکر السماوات السبع کہ اس نے آسمان بھی 7 بنائے، والارضین السبع اور زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، والاسبوع اور ہفتے کے بھی 7 دن بنائے ہیں، اور جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو عدد طواف وہ بھی 7 ہے، تو گویا یہ طاق راتوں میں 7ویں رات ہے، تو وہ 27ویں شب ہی بنتی ہے۔ تو تفسیر کبیر کی اسی جلد کے اسی صفحے کے اوپر یہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ دلائل تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا آج، جن کی روشنی میں علماء جو ہے ان کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ ضمن میں یہ کہتی ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن ہر طاق رات میں محنت کرنی چاہیے۔ کیوں نہ محنت کریں؟ کیونکہ اسے طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرنے کی انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر بعض حضرات سورہ الفجر کی ولیال عشر سے متعلق کہتے ہیں، ولیال عشر یہ طاق راتوں سے متعلق آیت آئی ہے، تو طاق راتیں ہی نہیں بلکہ یہ آخری 10 راتوں سے متعلق آیت ہے، یہ ولیال عشر 10 راتیں، تو اسی لیے جو ہے ان 10 راتوں میں محنت کرنی چاہیے۔ اینی جس کی محنت زیادہ ہو وہ 10 راتوں میں محنت کرے، جس کی محنت تھوڑی اس سے قلیل وہ ہر طاق رات میں محنت کرے، جس کو اور بھی ذرا مطلب ہر ایک کا ایک اپنا اسکیجول ہوتا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کی لائف میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی لائف کے لحاظ سے دوسروں کو جج نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگیاں جج کرنے شروع کر دیتے ہیں، نتیجتاً مسجدوں کے ممبروں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو امپاسبل نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ چیز فٹ نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کا لائف سٹائل بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آپ محنت کر سکیں، That's what I tell everybody، جو آپ محنت کر سکیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں۔ سحری میں اگر آپ 2 منٹ 3 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ دعا کر سکتے ہیں، وہ مطلب کچھ نہ کچھ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں کہ بڑی ہی کوئی عبادت کروں گا تو کروں گا، چھوٹی نہیں کروں گا، نہیں، جتنی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوالٹی آف ورک کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی آف ورک کو نہیں دیکھتا۔ تو کوالٹی اپنی اچھی رکھیں، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کریں، محنت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہر ایک کو دیکھیں ایسی بھی چیزیں زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ بڑے سخت کمنٹس آ کے نیچے کر جاتے ہیں، ادھر ٹک ٹاک پہ بھی کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تم، آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں پیمانہ کیا ہے۔ ہم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے، جن کے گھروں میں پنکھے بھی نہیں ہیں نا، ان کے بارے میں لپ سروس بہت آسان ہوتی ہے، ان کی جا کے زندگی جینا ایک دن نہیں جی سکتے۔ تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں، یہ وہ شہزادوں والی باتیں نہ کیا کریں کہ ان کے گھر روٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ تو پلیز اس لیے میں سب سے یہی کہتا ہوں
کہ جو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کی زندگی میں دوسری چیزیں بھی ہیں, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بٹ یاد رکھیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, یہ پھر اگلے سال آئے گا. تو اگر تھوڑی سی زیادہ محنت آپ کر لیں, تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں, ٹائم نکال لیں, دیکھیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اسی لیے جو ہے آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیسے اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. مینیج اٹ اے لٹل بٹ, جو بھی آپ اپنی استطاعت میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.